ہمارے مفتی سمر عباس تو ایک بازاری عورت کی طرح ہے جو اپنے کوٹھے پر آنے والے ہر گاہک کو خوش رکھتی ہے، کسی کو ناراض نہیں کرتی، ادھر والے امیر کو بھی چسکا دیتی ہے اور ادھر والے غریب کو بھی دل بہلاتی ہے۔ وہ تو سب کے ساتھ سیٹ ہو جاتی ہے تاکہ اس کا دھندا چلے۔ مفتی سمر عباس نے رسول اللہ کے لیے غلیظ ترین اور بازاری زبان استعمال کی اور بکواس کرتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ شریف میں یہ جو منافق بندہ ہے، اس کی جو بات بتائی حضرت حافظ صاحب مشکاۃ شریف میں، بڑے کمال کی مثال دی نبی پاک علیہ السلام نے۔ مشکاۃ شریف میں بڑے کمال کی مثال دی نبی پاک علیہ السلام نے۔ مشکاۃ شریف میں بڑے کمال کی مثال دی نبی پاک علیہ السلام نے۔ فرمایا منافق بندے کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے، اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے، اس لیے وہ جتنے بکرے ہوتے ہیں وہ اس کی فیور میں ہوتے ہیں۔ منافق بندے کی فیور میں سارے ہی ہوتے ہیں، یہ تو سب کو خوش رکھتا ہے۔ یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں۔ میرے محبوب پاک نے جو مثال دی، قسم خدا کی، پرخچے اڑا کے رکھ دیے ان سب کے۔ یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں۔ میرے محبوب پاک نے جو مثال دی، قسم خدا کی، پرخچے اڑا کے رکھ دیے ان سب کے۔ یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں۔ میرے محبوب پاک نے جو مثال دی، قسم خدا کی، پرخچے اڑا کے رکھ دیے ان سب کے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو تم جیسے گھٹیا قسم کے لوگ ممبر پر کھڑے ہو کر غلیظ قسم کا مرچ مسالہ لگا کر عوام کا مجمع لوٹنے کے لیے، اپنی واہ واہ کروانے کے لیے بازاری زبان رسول اللہ کے لیے استعمال کرتے ہو؟ اور جو تمہارے چمچے کڑچی ہیں، جو تمہارے فرقہ والے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مڑ مڑ کرتے ہوئے کہ بات تو غلط ہے، بات تو غلط ہے۔ یعنی کہ اگر کسی اور فرقے والا اس طرح کے الفاظ یوز کرے، بازاری زبان استعمال کرے رسول اللہ کے لیے، تو وہ گستاخ ہے، واجب القتل ہے، اس پر 295C ہے۔ اور اگر کسی اور کا بھی ریفرنس ذکر کرے پھر بھی وہ گستاخ رسول ہے۔ اور تمہارے اگر مولوی بازاری زبان رسول اللہ کے لیے استعمال کرے، غلیظ ترین الفاظ استعمال کرے جو کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، تو کہتے ہو کہ بات تو غلط ہے۔ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ غلیظ ترین اور بازاری زبان الفاظ استعمال نہیں ہوئے ہیں جو مفتی سمر نے اپنی گفتگو میں بیان کیا ہے۔ اور فرقہ پرست مولوی مفتی سمر عباس کے دفاع میں کھڑے ہو گئے ہیں، دیکھو جی حدیث مل گئی ہے اور اس میں صرف اور صرف نر کے الفاظ یوز استعمال ہوئے ہیں۔ تو سارے نر کے الفاظ ہیں نا، لیکن جو مفتی سمر نے الفاظ استعمال کیے ہیں، آپ ساری کی ساری احادیث کو ایک طرف لگا لیں اور جو مفتی سمر نے سٹیٹمنٹ دی ہے، جو الفاظ استعمال کیے ہیں، اس کو ایک طرف لگا لیں، تو زمین اور آسمان کا آپ لوگوں کو فرق نظر آئے گا۔ اور جو حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی سمر عباس نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے، تو رکو ذرا، صبر کرو، ہم ایک مثال آپ پر فٹ کرتے ہیں بات کو سمجھانے کے لیے۔ فرض کریں مفتی سمر عباس عطاری کے بارے میں ایک شخص سٹیج پر کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مفتی سمر عباس عطاری بہت ملنسار، بہت دل عزیز ہے اور لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، ان سے لوگ بہت زیادہ راضی ہیں۔ اور پھر وہی شخص اس بات کو عام فام لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ بیان کرتا ہے کہ او میاں، ہمارے مفتی سمر عباس تو ایک بازاری عورت کی طرح ہے جو اپنے کوٹھے پر آنے والے ہر گاہک کو خوش رکھتی ہے، کسی کو ناراض نہیں کرتی، ادھر والے امیر کو بھی چسکا دیتی ہے اور ادھر والے غریب کو بھی دل بہلاتی ہے۔ وہ تو سب کے ساتھ سیٹ ہو جاتی ہے تاکہ اس کا دھندا چلے۔ اور جب یہ والی مثال اس مفتی سمر عباس کے لیے کوئی دے گا تو اس کے جتنے بھی مرید کھڑے ہوں گے وہ سارے ڈنڈے لے کر اس کے شخص کی طرف چل پڑیں گے اور اس کو مارنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو جناب وہ شخص کہے گا رکو ذرا، صبر کرو، میں تو صرف اور صرف
مثال دے رہا تھا عام فہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لیکن اس وقت تمہیں اس مفتی کے لیے جو مثال اس شخص نے دی ہوگی وہ تمہیں گستاخی نظر آئے گی، وہ تمہارے مفتی کی بے عزتی ہو رہی ہوگی۔ یعنی کہ اگر وہ مفتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بازاری زبان استعمال کرے، غلیظ ترین گفتگو استعمال کرے، تو اس وقت تمہیں شرم نہیں آتی، تمہارا ایمان نہیں جاگتا، تمہیں غیرت نہیں آتی کہ تم کھڑے ہو جاؤ کہ جناب یہ کیا بکواس کر رہے ہو۔ لیکن اگر تمہارے مفتی کے لیے کوئی اس طرح کی مثال بیان کرے تو تمہاری غیرت ایمانی جاگ جاتی ہے، تم کہتے ہو یہ کس طرح کی گفتگو کر رہے ہو۔ اگر میں ایک واضح حقیقت کھولوں تو مفتی سمر عباس نے منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلیظ زبان استعمال کرنے کے لیے گالیاں دینے والا اڈا بنا لیا ہے، نعوذ باللہ، جہاں جاہل عوام صرف اور صرف ان کی گالیاں سننے کے لیے آتی ہے، اور مفتی سمر آتے ہی گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ کیونکہ جو زبان ایک غیرت مند انسان اپنے گھر میں استعمال نہیں کر سکتا، اپنی محفلوں میں جو مؤدبانہ ہیں وہاں پر استعمال نہیں کر سکتا، لیکن مفتی سمر عباس منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھ کر، جہاں پر ان کے سامنے عورتیں بھی بیٹھی ہوتی ہیں، مرد بھی بیٹھے ہوتے ہیں، معزز لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر یہ گندی گالیاں، غلیظ ترین الفاظ، بکواس کرتا ہے، صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منبر استعمال کرتے ہوئے۔ سر، ان کو اس وقت کسی کی غیرت نہیں جاگتی، کسی کا ایمان نہیں جاگتا کہ جناب مولانا صاحب آپ کو ہم نے ان گالیوں اور بکواس کے لیے نہیں بلایا کہ آپ منبر رسول پر بیٹھ کر گالیاں اور بکواسات نکالیں، بلکہ کچھ شرم حیا کریں، جو آپ دین پڑھانے آئے ہیں وہ دین پڑھائیں۔ اس لیے میری پبلک اور لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ خدا کا واسطہ اپنی عوام کو ان جیسے جو گندی اور گھٹیا زبان منبر رسول پر استعمال کرتی ہے ان سے بچائیں۔ اگر آپ نہیں بچ سکتے، وہاں پر جانا چاہتے ہیں، تو کم از کم اس کی زبان کو لگام دیں کہ مولوی صاحب، مفتی صاحب، خدا کا واسطہ ہے، اگر آپ نے گفتگو کرنی ہے تو قرآن و سنت کے مطابق آپ گفتگو کریں، گندی گالیاں، گندی زبان تو استعمال مت کریں۔ ہاں، کسی کا رد کرنا ہے، اختلاف کرنا ہے تو لاکھ درجہ کریں، لیکن اس طرح کی گھٹیا ترین الفاظ تو استعمال مت کریں۔